میرے اللہ نے اس آیت میں یہ ایمان والوں کو سمجھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنی ذات سے بھی محبت کرتا ہے۔ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے احسان جتلانے سے، دوسرے کا دل گھٹ جاتا ہے احسان جتلانے سے۔ اللہ نے مال دیا ہے، صدقہ خیرات کرو، لیکن وہ اللہ کے لیے کرو، کسی کو مت بتاؤ کہ میں نے کیا ہے۔ اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس کے نام پر یہ قربانی کی گئی ہے، کس کے نام پر یہ زکوٰۃ ادا کی گئی ہے، کس کے نام پر یہ صدقہ دیا گیا ہے۔ بڑی خوبصورت انداز سے میرے اللہ نے ان آیات میں ہمیں وے آف لائف، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ضابطہ حیات بتایا ہے۔ جو قرآن کو حاصل کر لے گا، جو قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے گا، اس پر عمل کر لے گا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو ایک بڑی ہی عجیب چیز سمجھائی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنی ذات سے بھی محبت کرتا ہے۔ مال کی محبت بھی انسان کے اندر موجود ہے اور حب جاہ بھی ہے، اور انسان مال وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اس کی ذات کو بھی نفع نظر آ رہا ہو۔ مال خرچ کرتا ہے اور مال خرچ کرتے ہوئے وہ دکھاوا کر جاتا ہے۔ میرے اللہ نے اس آیت میں یہ ایمان والوں کو سمجھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے ایمان والو، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ سورۃ بقرہ کی 7ویں آیت ہے جس میں میرے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے ایمان والو، اپنے زکوٰۃ صدقات کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو۔ جس پر خرچ کر رہے ہو اس پر احسان مت جتلاؤ۔ احسان کو جتلانا، احسان کر کے پھر اس کے اوپر اس کو بتانا کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے، اور موقع با موقع کسی وجہ سے احسان کو یاد کروانا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کو صدقہ کرنے کو ضائع کہہ رہا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ کسی پریشانی میں، کسی چیز کی وجہ سے، کسی اذیٰ تکلیف میں نہ پڑو، اپنے احسان کو لوگوں پر واضح نہ کرو، ریا نہ کرو، دکھاوا نہ کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت منان۔ جنت میں وہ شخص داخل ہی نہیں ہو سکتا جو احسان کر کے جتلاتا ہو۔ منان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ احسان کیا اور پھر وہ جتلانے لگا کہ میں نے فلاں موقع پہ تیرے ساتھ یوں کیا تھا، میں نے فلاں موقع پہ تیرے ساتھ یوں کیا۔ اللہ معاشرت بھی سمجھا رہا ہے، اللہ مجھے، ہم سب ایمان والوں کو ہماری زندگی بتا رہا ہے۔ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے
احسان جتلانے سے، دوسرے کا دل گھٹ جاتا ہے احسان جتلانے سے۔ اللہ نے مال دیا ہے، صدقہ خیرات کرو، لیکن وہ اللہ کے لیے کرو، کسی کو مت بتاؤ کہ میں نے کیا ہے۔ پھر میرے اللہ نے اس کی مثال آگے دی ہے۔ مثال کیا دی ہے؟ اس شخص کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک پتھر ہے، ایک صاف ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے اور بارش ہوتی ہے۔ مٹی پڑی ہوئی ہے سے مطلب بارش ہوگی اگر کسی مٹی پر، زرعی مٹی پر، جس کے اندر جان ہو، اس پر بارش ہو تو اس میں نفع بخش کھیتی نکلتی ہے۔ لیکن میرا اللہ کیا مثال دے رہا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، ایک چٹیل پتھر ہے، ایک صاف پتھر ہے جس پر مٹی آئی ہوئی ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اس پر پانی پڑے گا تو اس سے نفع حاصل ہوگا، اس سے کوئی کھیتی ملے گی مجھے، اس سے کوئی مجھے گیہوں چاول ملیں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب بارش اس پر ہوتی ہے فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، جب اس پر بارش ہوتی ہے، زبردست قسم کی تیز بارش ہوتی ہے، تو سلدا وہ بالکل مٹی دھو دیتی ہے اور پھر اسی طرح بے فائدہ چٹیل پتھر ہی نکل آتا ہے۔ بے فائدہ ایک پتھر نکل آتا ہے جس کے اندر نہ کوئی زراعت ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور جس سے نفع ہو سکتا ہے۔ وہ کس کی مثال دے رہا ہے؟ میرا اللہ وہ اس شخص کو یہ مثال سنا رہا ہے۔ اس شخص کی طرح مت ہو جانا کہ جو اپنے صدقات کو کرنے کے بعد، اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، کسی پہ احسان کرنے کے بعد لا تبطلو، باطل مت کرنا، اس کو ضائع مت کر دینا، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، اور اس خوبصورت انداز سے میرا اللہ سمجھا رہا ہے۔ مثال دے کے بات واضح ہو جاتی ہے، مثال سے بات سمجھا رہا ہے تاکہ کوئی کجی نہ رہے، کوئی بھول میں نہ رہے کہ شاید اس طرح سے بھی کام ہو جائے گا۔ اخلاص شرط ہے، ریا سے بچنا ہے، اللہ اس آیت میں مجھے بتا رہا ہے۔ اور کیا خوبصورت کلام ہے۔ بارش کو عربی زبان میں مطر کہتے ہیں، بارش کو عربی زبان میں رشن کہتے ہیں، تشن کہتے ہیں، تلن کہتے ہیں اور وبلن کہتے ہیں۔ یہ بارش کے ہونے کے مختلف انداز ہیں۔ ہلکی پھلکی بارش ہو تو اس کو رشن کہتے ہیں، بارش کے ساتھ ہوا ہو، تھوڑی تیز ہو، اس کو تشن کہتے ہیں، اور زیادہ تیز بارش ہو اور ساتھ آندھی بھی، ساتھ ہوا بھی چل رہی ہو، اس کو تلن کہتے ہیں، اور جب ٹک کے لگاتار تیز بارش ہوتی ہے تو اس کو وبلن، ایسی بارش تیز رفتار ہوئی، ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ وہ سب کچھ صاف کر کے چلی گئی۔ تیرے صدقات کو بھی ایسے ہی ضائع کر دیا جائے گا اگر وہ اللہ کے لیے نہ ہوئے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوئے تو وہ میرے اور آپ کے صدقات اللہ کی نظر میں ضائع ہیں۔ اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس کے نام پر یہ قربانی کی گئی ہے، کس کے نام پر یہ زکوٰۃ ادا کی گئی ہے، کس کے نام پر یہ صدقہ دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا ثلاثۃ لا یکلہم اللہ یوم القیامہ، تین لوگ کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے، ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین لوگ کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کے ساتھ اللہ بات نہیں کرنا چاہے گا، جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، جن کا اللہ تزکیہ، جن کو پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کون ہے وہ تین شخص؟ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا وہ جو کسی پہ احسان کر کے جتلاتا پھرتا ہے، وہ جو کسی کو صدقہ دے کے دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے اور پھر اتراتا پھرتا ہے اور اس پہ جتلاتا ہے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا تھا۔ دوسرا کون شخص ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے لے جاتا ہے، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لے جاتا ہے۔ تیسرا کون شخص ہے؟ منفق سلعتہ بالحلف الکاذب،
وہ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا پھرتا ہے، اپنے سودے کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا پھرتا ہے۔ یہ تین وہ شخص ہیں میرے بھائیوں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن جن سے بات نہیں کرے گا، جن کی طرف نظر نہیں کرے گا، جن کا تزکیہ نہیں کرے گا، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بڑی خوبصورت انداز سے میرے اللہ نے ان آیات میں ہمیں وے آف لائف، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ضابطہ حیات بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہر ایک آیت میرے کانوں کے پردے کھولتی ہے، میری آنکھوں کو روشن کرتی ہے، میرے دل دماغ پہ ایک روب ڈالتی ہے کہ میرا اللہ براہ راست مجھ سے خطاب کر رہا ہے، ہمارا رب براہ راست ہمیں بلا رہا ہے، ندا دے رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ ہر آیت کے بعد ایک پیغام ہے، ہر آیت کے بعد زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے، ہر آیت کے بعد ایک طریقہ ہے۔ جو قرآن کو حاصل کر لے گا، جو قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے گا، اس پر عمل کر لے گا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور آنے والی ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ قرآن ہے، تنزیل من رب العالمین ہے، میرے اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم علی مہجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا۔ رات میں اندھیرا ہوتا ہے نا، یہ ایسی رات ہے جس میں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی جس کا دن ہے، جس کا رات کا اندھیرا بھی روشن ہے۔ کب روشن ہے؟ کیونکہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کا کلام قرآن، اور سنتی، اور میری سنت۔ جو اللہ کے کلام پر، کتاب اللہ پر، قرآن پر عمل کر لے گا تو اس کی ظلمات، اس کی رات کی اندھیریاں بھی میرا اللہ دن کی روشن کی طرح روشن کر دے گا، اور دن تو پہلے سے روشن ہی روشن ہے۔ مطلب اس کے سامنے زندگی کا ہر ایک پہلو اجاگر ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے زندگی کس کے طرز پر گزارنی ہے۔ ادھر ادھر سے نہیں پکڑتا پھرے گا کہ یہ اس سے لے لوں، یہ اس سے لے لوں، شاید اس میں ٹھیک ہو جاؤں گا، شاید میں اس طریقے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔